پاکستان کے اندر سے بھی کافی خبریں آ گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور پہ جنگ کے حالات۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ دے دیا، بلکہ یہ کہے کہ بونگی مار دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر حملہ نہ کرتے ایران کے اوپر تو اگلے 2 ہفتوں میں ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دے دیا۔ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی شہید جو ہے انہوں نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ ایران ایٹمی دھماکہ نہیں کرے، اور ان کی زندگی میں تو یہ ہونا نہیں تھا، تو وہ فتویٰ دینے والے کو تو شہید کر دیا، اور اب وہ ایٹمی دھماکہ کر بھی سکتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، گزشتہ سال 2025 میں جون کے مہینے میں امریکہ نے B-52 بامبرز استعمال کیے تھے ایران میں، جو 200-300 میٹر تک نیچے جا کے مارتے ہیں، زمین کو پھاڑ کے اندر۔ اب وہ انہوں نے بم استعمال کیے تھے اور ایران کی جو میزائل سائٹس ہیں وہاں پہ بمبارمنٹ کی تھی، اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ایران ایٹمی دھماکہ نہیں کرے، ہم نے ان کو بہت پیچھے دھکیل دیا، اب وہ کبھی بھی ایٹمی دھماکہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا، تو اس وقت جو کارروائی کی تھی وہ بھی ایک فیز سیونگ تھی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں بھی ایران کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، نہ امریکہ کا کوئی نقصان ہوا تھا، بلکہ اسرائیلی حملے کے بعد جب ایران نے واپس حملہ کیا تو فیز سیونگ کے لیے امریکہ بیچ میں آیا، اور امریکہ کو نکلنے کے لیے فیز سیونگ کچھ دوست ممالک نے لے کر دی، تو اس سے امریکہ کو کچھ نہیں ملا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تب بھی جھوٹ بول دیا تھا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران 2 ہفتوں کے اندر ایٹمی ہتھیار بنا لیتا اگر ہم یہ حملہ نہ کرتے تو۔ کبھی ایک اسٹیٹمنٹ، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ امریکہ کے اندر سے جو لوگ بریفنگ لے کر نکل رہے ہیں نا، جن کو ادارے بریفنگ دے رہے ہیں، امریکی حکام جن کو بریفنگ دے رہے ہیں، وہ سینیٹر بھی یا کانگریس مین باہر آ کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہ سمجھا ہی نہیں پا رہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا، ان کے پاس کوئی ایک پراپر وجہ نہیں ہے یہ حملہ کرنے کی، اور یہ کوئی جواز فراہم نہیں کر پا رہے کہ اب یہ انہوں نے کرنا کیا، اور نہ کوئی آگے کا پلان ہے کہ انہوں نے جانا کدھر۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا دیکھیں، ایران نے ایک دھمکی لگائی، میں بار بار چین آف کمانڈ کی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل یہ کوشش کریں گے کہ ایران کی چین آف کمانڈ کو توڑا جائے، اگر وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بکھری ہوئی فوج لڑائی نہیں کر سکتی، لیکن ایران نے خبردار کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے ایران کے اندر رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد جو ہم حملہ کریں گے وہ ہم کسی اور جگہ پہ نہیں کریں، بلکہ جو اسرائیل کی ایٹامک سائٹس ہیں وہاں پہ اٹیک کریں، جو جوہری تنصیبات یا جوہری سائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، جوہری مراکز کے اوپر اٹیک کریں، اور یہ بڑی خوفناک، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر آپ نے رجیم تبدیل کرنے کی کوشش کی تو جو ایٹامک سائٹس ہیں اسرائیل کی اس پہ اٹیک کریں گے، اس پہ تو پھر اسرائیل کے بچے گے کچھ نہیں، پورے ریجن کے اندر ایک تابکاری پیدا ہو جائے گی اور بہت بڑا مسئلہ جنم لے گا۔ اب چین نے ثالثی کے لیے حالات کیونکہ خراب ہو رہے ہیں، تو چائنا نے بات کی ہے سعودی عرب سے، قطر سے، باقی ملکوں سے، ایران کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی، تو چائنا اپنا ایک ثالثی کے لیے نمائندہ مڈل ایسٹ میں بھجوا رہا ہے تاکہ ثالثی کی جائے اور کسی طرح اس جنگ کو روکا جائے۔ ثالثی اس بات پہ بھی ہو جائے نا کہ کم سے کم یہ لوگ آپس میں نہیں لڑیں، اگر امریکہ اور اسرائیل لڑتا ہے تو ایران اس کو جواب دے سکتا ہے، ان کے اڈوں پہ مار سکتا ہے، لیکن کم سے کم عرب ممالک اور ایران کی آپس میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چائنا کی بھی پریورٹی ہے، یہ ایران کی بھی پریورٹی ہے، اور یہی عرب حکمران بھی چاہتے ہیں۔ امریکہ اس لڑائی کو کھینچ کے ایک اور طرف لے کر جائے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران نے یہ بتایا کہ نہ انہوں نے ترکی کے اوپر اٹیک کیا، جو ترکی کے اوپر ایک حملہ ہوا وہ ایران نے نہیں کیا، ایران نے یہ بتایا کہ آذربائیجان کے اوپر ایک جا کے ڈرون گرا، کچھ لوگ میزائل کہہ رہے ہیں، اور وہ جو گرا جا کے وہ ایک ایئر بیس کے ایریا میں گرا۔ اطلاعات یہ بھی ہے کہ وہ اسرائیلی کوئی اڈا تھا، وہاں پہ اسرائیل کے کوئی ایسٹ تھے۔ اسرائیل کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، کیونکہ جب آذربائیجان نے آرمینیا کو جنگ میں شکست دی تھی تو 2 ملکوں کے ڈرون انہوں نے استعمال کیے تھے، ایک اسرائیل کے اور دوسرے ترکی کے، اور ان کے ذریعے سے انہوں نے آرمینیا سے اپنا علاقہ
باغ خالی کروایا تھا۔ تو اسرائیل کے ساتھ میں یہ جانتا ہوں کہ آذربائیجان کے تعلقات چیزیں چلتی ہیں، وہ ان کو کچھ پیٹرولیم بھی سپلائی کر آذربائیجان، کیونکہ گیس پر پیٹرولیم وہاں پہ ہے، تو وہ پائپ لائن کے ذریعے سے ترکی تک جاتا ہے اور وہاں سے آگے وہ اسرائیل کو سپلائی بھی کرتا ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے۔ اچھا، اس میں جو آذربائیجان پہ اٹیک ہوا اس میں ایران نے کہا جی بھی ہم نے اس کے علاوہ جو برطانیہ کا سائپرس کے اندر جو اڈا ہے، وہاں پہ جو اٹیک ہوا اس کو بھی ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔ تو الگ الگ جگہوں پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں، یا یہ ارامکو کے اوپر جو اٹیک ہوا ایران نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا۔ جو آئل فیسلٹیز ہیں ان کو ہم نہیں مار رہے، ہم عرب سویلینز کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر۔ بہت سارے حملے جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ سارے حملے ایران نے نہیں کیے، لیکن یہ سارے حملے ایک پلاننگ کے تحت کیے جا رہے ہیں، اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر کے ایران کے ساتھ لڑوایا جا سکے اور ایران کو اس ریجن میں ایک ویلن کے طور پہ دکھایا جائے کہ دیکھیں یہ سب کو مار رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ایران میں ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بڑی خوفناک بمباری ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں۔ یہاں میرے پاس ایک خبر ہے اور یہ امریکن ہے مائک ایڈمز، یہ ہیلتھ رینجر ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران میں اس قسم کے جنگی جرائم کر رہا ہے جس طرح کے جنگی جرائم کیے گئے تھے نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں، جیسے فلسطینیوں کو انہوں نے مارا اور ملیا میٹ کیا، اسی طرح امریکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا انہوں نے، وہ کر رہا ہے ایران میں تعلیمی ادارے ہیں، اسپتال ہیں، سرکاری ادارے ہیں، پولیس کے دفاتر ہیں، ہر جگہ کو ملیا میٹ کیا جا رہا ہے اور سویلین کی کیجویلٹی لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 1100 کے قریب عام شہری ایرانی اب تک کی اطلاع کے مطابق شہید ہو چکے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، 4-5 دن کی لڑائی ہے ٹوٹل۔ تو یہ لگاتار امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے۔ لڑائی جو تھی نا وہ پہلے جو ایران لڑائی لڑ رہا تھا، یہ لڑائی ایران کے جنوب میں چل رہی ہے، یعنی آپ یہ ایران کا نقشہ دیکھیں نا، یہ نیچے کا سارا ایریا آپ دیکھیں، ایران کے آس پاس کون تو پہلے یہ لڑائی نیچے جنوب کی جانب سے چل رہی تھی، تھوڑا سا جنوب مشرق کی جانب بھی جاتی تھی، یعنی اس لڑائی میں ایران کا مقابلہ تھا نیچے ان بیسز سے جو امریکہ جنوب سے آپریٹ کر رہا تھا، یعنی آپ شروع ہو جائیں نیچے اوبان سے، آگے یو اے ای آ جاتا ہے، قطر آ جاتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے، اردن آ جاتا ہے، پیچھے اسرائیل آ جاتا ہے۔ تو امریکہ اس ریجن کو استعمال کر رہا تھا، ایران کا سارا فوکس اور لڑائی یہاں پہ جنوب میں، لیکن اب یہ لڑائی شفٹ ہو کر مغرب میں اور شمال مغرب میں، یعنی امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو عراق سے اوپر ترکی اور ترکی کے بارڈر سے اوپر آذربائیجان تک اس لڑائی کو پہنچا دے۔ تو یہ ایک نیا فرنٹ کھل جائے گا ایران کے، اور یہاں سے کردوں کو وپٹ کیا گیا، کردوں کو ہتھیار اور ساز و سامان دیا گیا ہے، اور امریکن رپورٹس کے مطابق جو ان کے میڈیا نے بتائی 1000 کردوں نے ایرانی فورسز کے اوپر اٹیک کیا جدید ہتھیاروں کے ساتھ، اور ان کی مدد فضا سے امریکی اور اسرائیلی کی، جبکہ آپ کو میں نے بتایا پچھلے ویلاگ میں کہ کمانڈوز اتارے گئے ہیں نجف کے صحرا میں، اور یہ عراق کی طرف سے ایران کو انگیج کریں اور یہاں سے اٹیک کریں۔ تو مختلف ایریا سے ایران کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو ایران کا ایریا باقی بچا ہے جہاں پہ اٹیک نہیں ہو رہا، یہ پاکستان، ترکمانستان اور افغانستان والا ایریا، یعنی اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو مشرقی سائیڈ ہے یا اوپر ٹاپ پہ جو شمالی سائیڈ ہے، یہاں سے ایران کے اوپر ابھی بند ہے بارڈر، یہاں بھی کسی قسم کا اٹیک نہیں ہو رہا، یہ بارڈر ٹھنڈے ہیں۔ لیکن امریکہ فیوچر میں ان کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے جب تک کہ ہمارے پاس کوئی پراپر خبر اس کے بارے میں نہیں آتی۔ ایران کے جو زیر زمین جو ذخائر ان کو تباہ کرنے کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اپنے میزائل ذخیرہ جو ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے زمین کے اندر پورے شہر تعمیر کیے ہوئے، مگر اب ہم نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں سے وہ میزائل باہر ڈرون باہر نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی وہ سرنگوں سے باہر آتے ہیں ہم انہیں فوراً نشانہ بناتے
ہیں، جبکہ بنکر بسٹر بم یہ وہ بم ہوتے ہیں جو بنکرز کو تباہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ زمین کی بہت گہرائی میں تو ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، تو وہ جو سرنگوں کے داخلی اور خارجی رستے ہیں نا جہاں سے داخل ہوتے ہیں نکلتے ہیں، اور وہ ان کو تباہ کرنے کی کوشش تاکہ ایران جو ہے وہ عملی طور پہ اپنے ہتھیاروں کو کم سے کم استعمال کرے۔ اب یہ جناب امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے، سینکڑوں میزائل اور لانچر نے تباہ کر دیے ہیں، جس سے ایران کی وہ صلاحیت کمزور ہو رہی ہے جس کے ذریعے وہ جنگ کے آغاز میں بڑی تعداد میں حملے کر رہا تھا۔ اچھا، ایران کے حملوں کے اندر شدت میں کمی آئی۔ پہلے ایران نے بہت تیزی سے ڈرون داغے، بہت تیزی سے اس نے میزائل داغے۔ اب ایران جو بات کر رہا ہے وہ مختلف، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پرانے ہتھیار استعمال کر رہے تھے، ہم نے تو تھرڈ اور فورتھ جنریشن کے ابھی استعمال ہی نہیں کیا ہتھیار، ہمارے جو لیٹسٹ میزائل وہ تو پڑے ہوئے ہیں، وہ تو استعمال کر دیں۔ ایک میزائل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے نیا میزائل ایک چلایا ہے، خرمشہر، اسی طرح نام ہے اس کا، اور خرمشہر 4، اس کو خیبر بھی کہتے ہیں، یہ 2000 کلومیٹر تک جاتا ہے، بہت زیادہ وار ہیڈ بھی لے کر جا سکتا ہے۔ یہ میزائل ایران نے نیا استعمال کیا، اس سے پہلے اس نے جنگ میں اس کو استعمال نہیں کیا۔ ایران کے پاس کافی سارے ایسے میزائل ہیں جو ڈاکومنٹ پر موجود ہیں، یعنی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ یہ میزائل ان کے پاس ہے، لیکن وہ میزائل ابھی تک ایران نے استعمال نہیں اس لڑائی۔ تو کیا ایران ان کو استعمال کرنے جا رہا ہے یا کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو وہ ایریا ہی بند کر دیا جہاں سے میزائل استعمال ہو سکے، اور ہم نے ان فیسلٹیز کو تباہ کیا، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی تباہ نہیں ہوا، ہم جوابی حملہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا۔ بہرحال اس وقت ایران کی جانب سے شدت میں کمی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے لڑائی کی شدت کو بڑھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ایک بڑا پرابلم جو آ رہا تھا اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ کی جانب سے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب کہ ایران کا جو شاید ڈرون آتا ہے یا ایران جو بھی ڈرون بھیجتا ہے حملہ کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے بہت مہنگے انٹرسیپٹرز استعمال کیے جا رہے ہیں اور پیسہ پانی کی طرح بہ رہا ہے، اور انٹرسیپٹرز ختم ہو رہے ہیں جس کا نقصان یوکرین کو بھی ہوگا، امریکہ کو بھی ہوگا، اور اس کا رشیا کو فائدہ ہوگا کہ یہ انٹرسیپٹر جتنے کم ہوں گے رشیا اتنا زیادہ یوکرین کے اوپر اور یورپ کے اوپر دباؤ بڑھا سکے گا۔ تو انہوں نے تو پانی کی طرح انٹرسیپٹرز کھلائے یا مڈل ایسٹ، اور ایران نے کافی حد تک ڈیمیج کر دیا، ذخیرہ ختم کر دیا۔ اب جا کے ان کے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ یوکرین سے وہ ڈرون لیے جائیں جو انٹرسیپٹر ڈرون، یعنی ڈرون کو روکنے کے لیے ڈرون بھی جا سکتا ہے نا، اور یہ بہت سستا ہے۔ تو یوکرین نے جو انٹرسیپٹر ڈرون بنائے ہوئے ہیں ان کی قیمت کتنی ہے پتہ ہے؟ ان کی قیمت ہے $5000 یعنی $3000 سے $5000 تک۔ ایران کا جو ڈرون ہے وہ $20000 کا ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر $5000 کا ڈرون لگتا ہے تو یہ تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، 1 2 3 ڈرون بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ڈرون حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے، اور یوکرین نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ یوکرین بتائے گا اور یوکرین ڈرون کی سپلائی کرے گا، رشیا یوکرین کا بارڈر بہت زیادہ گرم اور یوکرین کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر دے گا، کیونکہ رشیا پراپر طریقے سے میدان میں آ چکا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف، ان کے جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں ان کو آپ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ روس اس لڑائی کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑا بینیفیشری وہ بننے والا ہے اس لڑائی کا، یا چائنا کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن پوری دنیا کا تیل بند ہے، چائنا کا تیل بند نہیں ہوگا، ان کو سپلائی لگاتار جا رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی چائنا کے ساتھ بگاڑتا نہیں ہے ایران کا 90% آئل پابندیوں کے باوجود چائنا خریدتا ہے۔ پھر چائنا ایران کے اندر جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ $400 ارب کے، تو ایران چائنا کے ساتھ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ممالک جو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت سے متاثر ہیں، یعنی جن ممالک کے اوپر اسرائیل اور امریکہ دباؤ ڈالتا ہے اور انہیں پریشان کرتا ہے، وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، یعنی لڑائی کے نقطہ نظر سے ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے لیے دیگر امن پسند ملکوں کے
ساتھ مل کر ایسا ماحول بنائیں گے جو امریکی حملے کو مکمل طور پر ناممکن بنا دے گا. لیکن یہ لڑائی میں امریکہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا. ایران سے مار کھانا تو امریکہ کا نہیں بنتا تھا، لیکن بہت مار پڑی ہے اور ایرانیوں نے مارا، ان کے سارے اڈے تباہ کیے. تو اس کے بعد رشیا کو اور باقی ملکوں کو بہت حوصلہ ملا، جو ملنا بھی چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی ہم باقی ملکوں کے ساتھ مل کر جو زیر اطاعت ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، ہم ایسا سسٹم بنائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عربوں کی طرف نظر ہے، رشیا کی نظر ہے اور باقی ملکوں کی طرف، تاکہ آئندہ اٹیک نہ کیا جا سکے. پھر انہوں نے کہا ہم امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ فضا اتنا سخت بنا دیں گے اور اس حد تک جائیں گے کہ ایران کے خلاف یہ آپریشن ہو ہی نہ سکے. اب یہ بہت سارے اشارے دے رہے ہیں روسی وزیر خارجہ اور چیزیں بہت کلیئر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں خلیج فارس کے ممالک کو شامل کریں. یہ بھی انہوں نے کہا. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا فالس فلیگ آپریشن، اس پہ بھی انہوں نے بات کی کہ جناب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کر کے شامل کیا جائے لڑائی کے اندر عرب ممالک کو اور باقی ممالک کو، تاکہ ایران کے اوپر دباؤ زیادہ بڑھے. ناظرین، بھارت شدید تنقید کی زد میں آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بھارت کی نیوی نے دعوت دے کے ایرانی بحریہ کو بلایا تھا. ان کا جنگی جہاز گیا تھا اور وہ بحری مشقوں میں اس نے حصہ لیا. یہ نہتے فوجی تھے، یہ انڈیا کے پانیوں میں موجود تھے اور وہاں پہ یہ اپنی ایکسرسائز ختم کر کے موو کر رہے تھے کہ ان کو امریکنز نے بھارتی پانیوں کے اندر دبو دیا اور وہاں پہ 80 سے زائد ایرانی فوجی شہید ہو گئے. اب اس کے اوپر انڈیا کے اندر انڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ پہ انڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کا خیال نہیں رکھا. اس پہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکی فوج نے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران سے تقریباً 2000 میل دور بین الاقوامی پانیوں میں حملہ کیا. میرے الفاظ لکھ لیں، امریکہ نے اس حملے سے جو مثال قائم کی ہے، ایرانی فریگیٹ جہاز ڈیانا بھارتی بحریہ کا مہمان، یہ اس کے لیے بہت مہنگا ثابت ہو. یہ جناب وزیر خارجہ ایران عباس اراکچی کا اسٹیٹمنٹ. انڈیا کے اندر بہت تنقید ہے. انڈیا میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی مذمت کر دے کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہمارے نہتے فوجیوں کا اپنے کا جہاز ڈبو دیا. یہ کا طریقہ ہے. امریکہ کی مذمت بھی نہیں کر پا رہا، حتیٰ کہ وہ ایران کے ساتھ تعزیت بھی نہیں کر پا رہا کہ ان کے ساتھ جا کے حمایت کر دے کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا بھی کچھ نہیں کر پا. ناظرین، سعودی انٹیلیجنس کے جو سابق چیف ہیں شہزادہ ترکی الفیصل، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ ہمیں اس لیے نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ سعودی عرب کو باقی ملکوں سمیت اس لڑائی میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سعودی انٹیلیجنس کے سابق چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ ایران جنگ نیتن یاہو کی جنگ ہے. نیتن یاہو نے امریکہ کے دورے کر کے ٹرمپ کو اس جنگ پہ آمادہ کیا اور یہ کہ وہ ان کی رائے کی حمایت. شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے کی بات بھول جائے. یہ نہیں ہونا. اور یہی بات امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی تھی نہیں امریکہ، یہ نیتن یاہو کی ایک خواہش تھی جس کو پورا کرنے کے لیے اس کو امریکہ میں ایک ایسا صدر مل گیا جس کو اس نے استعمال کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا. وہ کہتے ہیں جناب کہ ایران ایٹمی دھماکہ کرنے والا تھا. اب دیکھیں نا، دنیا میں تیل کا بحران اور گیس کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. آپ نئے ہرمز کی بندش سے سپلائی لائن بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے جس کا امریکہ پر دباؤ. امریکہ کے تمام اتحادیوں کے لیے بندش ہے، لیکن چائنا کا تیل گزر رہا ہے. لیکن امریکہ کو تو پرابلم یہ تھا کہ چین کا تیل بند ہونا چاہیے، باقی سب کا بند ہو گیا، چین کا چل رہا. اور چین نے اپنی تمام ریفائنریز کو یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ وہ تیل کی ایکسپورٹ بند کر دے. چین میں ریفائنریز ہے نا، وہ خام تیل آتا ہے وہاں سے دنیا کو سپلائی کرتے ہیں. یعنی آسٹریلیا کا، فلپین کا، ہانگ کانگ کا، سنگاپور کا، بہت سارے ممالک کا یہ پرابلم ہو جائے گا. یہ سارے امریکہ کے چہیتے ممالک تو چائنا نے وہاں پہ بند کر دیا. اب ناظرین، پاکستان کے اندر چند خبریں ہیں. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے نئی قانون سازی کر دی گئی. آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جو 2.5 سال سے جیل میں قید ہے، اس کو مزید اندر رکھنے کے لیے پاکستان کا نظام اس حد تک گر چکا ہے کہ ایک مرتبہ پھر قانون سازی کر رہا ہے. سینٹ میں خاموشی سے واردات ڈالی گئی اور پرائیویٹ
ممبر بل میں چیئرمین نیب کی دیکھیں مدت ختم ہوئی نا، اب گھر جاؤ نا، جنرل صاحب کو گھر جانا چاہیے، چیئرمین نیب کو جو چند دن بعد اپنی مدت پوری کرنے والے تھے ان کو 3 سال کی مزید توسیع مل گئی، جناب جب تک ہم نیا نہیں لگاتے آپ کام کرتے رہیں۔ دوسرا، عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ضمانت کا جو کیس ہے اب سپریم کورٹ میں نہیں آئے گا بلکہ آئینی عدالت میں جائے گا، یہ کارروائی کیا ڈالے گی؟ دیکھیں نیب قانون میں جو نئی ترمیم ہے نا یہ سینٹ سے منظور کی اور ترمیم کے بعد اب عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے یا نیب کا جو توشہ خانہ کیس ہے، ان دونوں میں جو حتمی اپیل ہے اب سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی بلکہ وہ آئینی عدالت میں جائے گی، جو آئینی عدالت کو کنٹرول کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور آئینی عدالت کے بارے میں بھی ایک چیز یہاں پہ شرط رکھ دی گئی ہے کہ آئینی عدالت مکمل شواہد کا جائزہ نہیں لے گی، صرف اپیل اس پوائنٹ پر سنے گی کہ کہیں ٹرائل میں کسی آئینی حق کی خلاف یعنی صرف ٹیکنیکل چیزیں دیکھے گی، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ جناب انصاف ہوا یا نہیں ہوا یہ چیک نہیں کر سکے گی آئینی عدالت۔ اب مجھے بتائیں فوجداری مقدمات آئینی عدالتوں میں جائیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا، یہ پاکستان کا پورا اسٹرکچر عدلیہ کا تباہ کرنے جا رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے۔ پاکستان میں ناظرین تیل اور گیس کی قلت پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود قانون سازیاں عمران خان کے خلاف ہو رہی ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، افغانستان کے ساتھ روزانہ کی لڑائی چل رہی ہے، معیشت اور سرمایہ کاری کا فالودہ نکل چکا ہے لیکن ترامیم کی جا رہی ہے۔ بجلی 1 روپے 63 پیسے مزید مہنگی کر دی گئی ہے پاکستانیوں کی کمر توڑنے کے لیے، لیکن ترامیم جاری رہے۔ تیل اور گیس کی قلت ہو گئی پاکستان میں عالمی حالات کے پیش نظر، لیکن عمران خان کے خلاف ترمیم انہوں نے کرنی۔ سعودی عرب نے امداد روکی پاکستان کی، انہوں نے کہا جی سعودی لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں، اس پیسے سے آپ کو مدد دیتے ہیں یا سرمایہ کاری کرتے ہیں، ہم نے نہیں کرنی سرمایہ کاری اور ہم نے آپ کو امداد نہیں دینی، پہلے آپ پاکستان کے اندر ٹیکس ریفارم لے کر آئے، اپنے لوگوں سے آپ ٹیکس لیں اور کافی ساری شرط رکھی اور امداد روکو، یہ ہے پاکستان کے حالات۔ لیکن ہمارے جرنیلوں کی توجہ ساری کی ساری اس بات پہ ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر کیسے رکھنا ہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ رکھیں، جھوٹے کیسز میں رکھیں، جیسے بھی رکھیں، توجہ پھر وہی امریکہ کے جوتے پالش کرو، عالمی سطح پہ سب کو بنا کے رکھو اور اس کے بہانے عمران خان کو جیل میں رکھ کے اپنے اقتدار کو